آپ اندازہ کیجئے ایک آدمی بیماری میں مبتلا ہے، اولاد اس کی ساری ہلاک ہو چکی ہے اور سارا مال اس کا ختم ہو چکا ہے، بیماری ایسے لگ گئی ہے کہ ہر وقت تکلیف میں ہے انسان، اور اس وقت میں آ کے لوگ مناظرہ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تمہاری گناہوں کی سزا ہے، اللہ میاں ناراض ہے تم سے، اور اس کے جواب میں یہ مناظرہ کر رہے ہیں کہ نہیں، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہے، ہاں مجھ پر اللہ نے یہ آزمائش مسلط کی ہے اور اس آزمائش میں مجھے صبر سے کام لینا چاہیے، اور جب میں صبر سے کام لوں گا تو میرا مولا ضرور مجھے اس مشکل سے نجات دلائے گا۔ یہ ساری پوری گفتگو ان کی منقول ہے اس صحیفے کے اندر۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف اتنے زبردست مصائب کا سامنا ایوب علیہ السلام، اور دوسری طرف یہ وساوس جو دل میں ڈالے جا رہے ہیں ساتھیوں کی طرف سے۔ اب وہ ساتھی اللہ جانے وہ ساتھی کیا تھے، تفصیلات تو اس کی مذکور نہیں ہے، نام لکھے ہوئے ہیں تو نام بھی عجیب و غریب ہے، تو وہ نام لکھے ہوئے کہ انہوں نے آ کر یہ مناظرہ کیا حضرت ایوب علیہ السلام سے۔ تو بھائی اس حالت میں آدمی جو تکلیف میں ہے، وسوسوں میں ہے، سب کچھ، لیکن اس حالت میں بھی راضی برضا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں جو فیصلہ کیا ہے میں اس کے اوپر راضی ہوں، آرام ہو تو راضی ہوں، دکھ ہو تو راضی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت، دی ہوئی تکلیف پر۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی سے دعا بھی، ایک طرف مناظرہ ہو رہا ہے اور پھر چلتے جب اس مناظرے کا اختتام ہوا تو اس وقت دعائیں مانگی حضرت ایوب علیہ السلام، پہلے بھی مانگی ہوگی لیکن اس میں دعا کے اندر کیا انداز ہے اس دعا کا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ کوئی مطالبہ نہیں ہے، کوئی درخواست نہیں ہے، بس حالت کا بیان ہے۔ اے اللہ میرے پروردگار رب، اے میرے پروردگار، انی مسنی الضر، میری حالت یہ ہے کہ مجھے دکھ لگ گیا ہے، میری حالت یہ ہے۔ عربی رضوان کے قاعدے سے اگر انی نہ ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اگر یہ کہتے کہ ربی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین تو بات پھر بھی ہو گئی تھی کہ مجھے دکھ لگ گیا ہے اور آپ ارحم الراحمین ہیں، لیکن شروع میں کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ انی کہنے میں یعنی تین چیزیں اکٹھی جمع کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ انی ایک طرف میں ہوں، اور دوسرا میرے اوپر یہ دکھ مجھے لگ گیا ہے، یہ دکھ ہے، اور تیسرے آپ ہیں کہ ارحم الراحمین ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میرا اس دکھ دور کر دیجئے، میری یہ تکلیف دور کر دیجئے، بلکہ یہ کہا کہ حالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حالات یہ ہے کہ ایک طرف میں ہوں، دوسرے میرے ساتھ لگی ہوئی بیماری ہے، اور آپ ارحم الراحمین ہیں۔ تو آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ اس حالت میں آپ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں۔ یہ وہ دعا ہے جس کو میں کہتا ہوں زبان بے زبانی، زبان بے زبانی، یعنی زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا کہ مجھے کیا کرو، اپنی حالت پیش کر رہا ہے، میری حالت یہ ہے۔ اب آپ ارحم الراحمین ہیں، اس آپ کے ارحم الراحمین ہونے کا جو بھی تقاضا ہے میرے ساتھ وہ معاملہ کر دیں۔ یہ ہے زبان بے زبانی۔ جب آدمی ایک طرف تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ الفاظ کی فصاحت و بلاغت نہیں دیکھی جاتی،
وہاں مانگنے والا دل دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس درد کے ساتھ، کس سوز کے ساتھ، کس میرے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے وہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ تو پھر الفاظ میں وہ معنی نہیں دیتے جو انسان کی حالت معنی دیتی ہے۔ اکثر و بیشتر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، میرے ساتھ تو بہت ہوتی ہے، آپ حضرات کے ساتھ بھی ہوتی ہو، کہ کسی وقت ہاتھ اٹھا لیے دعا کرنے کے لیے، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کیا مانگے، سمجھ میں نہیں آ رہا، حالانکہ دل میں حاجتوں کا طوفان ہے، حاجتوں کی لامتناہی حاجتیں دل میں ہیں۔ اگر میں سوچنا چاہوں کہ بھئی مجھے کیا چاہیے تو پتہ نہیں کتنے حاجتیں ہیں میری، صحت میری حاجت ہے اور طاقت میری حاجت ہے، میں جو ہے قوت میری حاجت ہے، علم میری حاجت ہے، کیا نہیں حاجت؟ تو اگر اس کی فہرست بنانا چاہو تو لا تعداد ہے حاجتوں کی، ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہوں اور اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا مانگوں۔ تو یہ ہے زبان بے زبانی، کہ اب پورا جو انسان کا وجود ہے وہ دعا بن جاتا ہے۔ اگر زبان سے کہو تو وہ الفاظ ہی نکلیں گے نا، لیکن پورا وجود دعا بن جاتا ہے۔ یا اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا، میرے آپ ہی میری حاجتوں کو جانتے بھی ہیں اور آپ ہی ان حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ وہ اپنی زبان حال سے، اپنے سارے وجود سے وہ مانگ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میری ساری حاجتیں آپ جانتے ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے پوری کریں۔ میرے شیخ حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ ایک مرتبہ فرمانے لگے، حضرت کو دعا کا بڑا ذوق تھا، اور جب دعا کرنے پہ آتے تھے تو بعض اوقات بس کیے جاتے رہتے تھے، 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ ساری دعائیں ازبر اور کیا کرتے تھے، بہت دعا، لمبی دعا کیا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں میں جب حرم مکہ میں حاضر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے طواف کی توفیق دی اور ملتزم کے سامنے بیٹھا، بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے بیٹھا، تو دل میں آیا کہ اب وہ خوب دعا کروں گا۔ ہاتھ اٹھائے تو الفاظ ہی نکل نہیں رہے کچھ زبان سے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہوں کیا نہ کہوں، کیا مانگوں کیا نہیں مانگوں۔ تو سوچا کہ اچھا کل ہی تو میں نے بہت دیر تک دعا کرائی تھی، آدھے گھنٹے کی دعا تھی، وہی کچھ یاد آ جائے کیا کیا کی تھی وہ بھی یاد نہیں آ رہی، اور کچھ ادعیہ معصورہ یاد تھی وہ بھی یاد نہیں آ رہی، ہاتھ اٹھائے گا تو حضرت فرماتے ہیں کہ دل میں یہ آنے لگا یا اللہ تو اس جگہ پر آ کر بھی دعا کرنے سے عاجز ہو رہا ہے تو کیا بنے گا تیرا؟ تو اس کے مان بعد دل میں یہ بات آئی کہ ارے تو کیا مانگے گا، تیرے جو یہ ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں جس بارگاہ میں، یہ ہاتھ جو ہے ساری کائنات ان ہاتھوں کے نیچے ہے، جس بارگاہ میں یہ ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں تو ساری کائنات ان کے ہاتھوں کے نیچے ہے۔ تو مانگے گا تو جتنی بھی چیز مانگے گا تو جو متناہی ہوگی، جب ان کی بارگاہ میں یہ ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں تو وہ زبان بے زبانی سے وہ عطا فرمائیں گے جو تیرے وہم و خیال میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے زبان بے زبانی کہ آدمی زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا لیکن پوری حالت اس کی دعا کی، مجسم وجود جو ہے وہ دعا، مجسم دعا بنا ہوا ہے۔ درگاہ حسن میں ٹوٹے ہوئے لفظوں پہ نہ جا، جو میں نے کبھی شعر کہا تھا، درگاہ حسن میں ٹوٹے ہوئے لفظوں پہ نہ جا،
لطف اظہار ہے اظہار و بیاں سے آگے. اظہار کا لطف وہ اظہار اور بیان الفاظ سے نہیں ہوتا، اس سے آگے ہے. بندے کی حالت ایسی بن جائے کہ وہ سراپا دعا ہو، اس کا وجود سراپا دعا ہو. وہاں ٹوٹے ہوئے الفاظ کے اوپر نہیں دیکھا جاتا کہ وہ یہ الفاظ اس کے پھنسی و بلیغ ہیں یا ٹوٹے ہوئے ہیں. جس حالت میں بھی پروردگار کے سامنے مانگا جائے تو وہ بندے کی حاجت سمجھ کر اس کو پورا کرتا. تو بالکل یہی صورتحال ایوب علیہ السلام کی اس دعا میں ہے. میں اللہ میاں 3 باتیں کہہ رہا ہوں، میں ہوں، میری بیماری ہے، اور تو ارحم الراحمین. میں کچھ نہیں کہتا کیا کریں اور کیا نہ کریں. تو اس میں جو لطف ہے، اس دعا کا جو لطف ہے کہ اظہار و بیاں سے آگے، اس سے آگے ہے انی مسنی الضر وانت. اسی طرح دوسری جگہ قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا وہاں پر بھی ذکر کی ہے. تو کیا ہے کہ انی مسنی الضر مسنی الشیطان بنصب وعذاب. وہاں بھی بس اتنا ہے کہ یا اللہ مجھے شیطان چھو گیا ہے تکلیف دے کر اور میرے اندر بیماری آزار پیدا کر کے مجھے چھو گیا. بس وہاں پر بھی کوئی ایسا جملہ نہیں ہے یا اللہ مجھے شفا دے دے، بلکہ اپنی حالت پیش کر دی اور اس پوری حالت کو دعا بنا دیا. تو جب یہ دعا ہوئی تو قرآن کریم فرماتے ہیں ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. جب یہ دعا پہنچی ہے باری تعالیٰ کے مقام تک تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ارکض برجلک، اپنا پاؤں زور سے مارو اس پتھر پر، بس یہ تمہاری شفا کا راستہ ہے. ارکض برجلک، اپنا پاؤں مارو زور سے اس پتھر کے اوپر، تو کیا ہوگا؟ وہاں سے چشمہ پھوٹے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. حضرت ایوب علیہ السلام، اسی بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ جب اٹھ کے جانے لگے تو پہلے تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ چلنا ہی مشکل تھا، لیکن ان کی اہلیہ وفادار اہلیہ تھیں، وہ مسلسل ان کے ساتھ رہتی تھیں. تو جب جانے لگے تو اہلیہ نے پوچھا کہاں چلے، کیسے جا رہے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آگے جا کر اس کے اوپر پتھر پر پاؤں ماروں. چلے گئے، پتھر پر پاؤں مارا تو پانی ابل پڑا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ ھذا مغتسل بارد وشراب. دیکھو یہ پانی ابالا ہے ہم نے زمین سے، تم نے پاؤں مارا تھا، یہاں سے چشمہ ابال دیا اور اس چشمے کے اندر یہ تمہارے نہانے کا پانی بھی ہے، ٹھنڈا پانی. مغتسل بارد، ٹھنڈا پانی ہے تمہارے غسل کرنے کے لیے، اور شراب اور تمہارے پینے کے لیے. چنانچہ غسل کیا. حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل فرمایا اس چشمے سے، اور جب غسل کر کے فارغ ہوئے تو وہ ساری بیماری جا چکی تھی. بیماری کی وجہ سے جو چہرے کے اوپر تغیرات آئے تھے وہ جا چکے تھے، اور اسی طرح کھلا ہوا خوشگوار چہرہ جو پہلے تھا اسی کے ساتھ وہاں سے واپس لوٹے. یہاں تک کہ ان روایات میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ پہچان نہیں سکیں کہ یہ وہی ہے، کیونکہ اس عرصے دراز تک بیماریوں کی وجہ سے چہرے پر تغیرات آ چکے تھے، جسم پر تغیرات آ چکے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی تو سب واپس دے دیا، چہرے کی تازگی بھی واپس دے دی، بشاشت بھی واپس دے دی.
اور بیوی بھی پہچانتے ہوئے مشکل ہو رہی تھی بیوی کو کہ یہ وہی میرا شوہر ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، کہ اس کے بعد ہم نے جو ان کے گھر والے ہلاک ہو گئے تھے نا، بیٹے بیٹیاں، تو ہم نے اتنے ہی گھر والے ان کو دے دیے، بلکہ اس سے دگنے دے دیے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہلاک ہو گئے تھے ان کو دوبارہ اللہ نے زندہ کر دیا ہو، تو اس کی ذات سے کیا بعید ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے پھر انہوں نے ان کے ہاں اور مزید اولاد ہوئی، اور اتنی ہوئی بلکہ اس سے دگنی ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی دے دیے، اور وہ جو مال مویشی جو تھے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس عطا فرما دیا، پھر اسی طریقے سے زندگی رہنے لگے۔ لیکن ان کا واقعہ بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ کو جو سنا رہے ہیں واقعہ، محض قرآن کریم میں جب کوئی واقعہ آتا ہے تو وہ محض قصہ کہانی نہیں ہوتی کہ بھئی افسانہ ترازی ہے، افسانہ سے بتایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے سبق ہوتے ہیں۔ سبق یہ دیا کہ دیکھو ایوب علیہ السلام کو دیکھو، شیطان بڑا دعویٰ کر رہا تھا، اگر وہ روایت صحیح ہے تو شیطان بڑا دعویٰ کر رہا تھا کہ ان کی ساری راست بازی، سارا تقویٰ میں ختم کر دوں گا، ان کو بیماری کے اندر مبتلا ہوں گے تو۔ لیکن وہ صبر و استقامت کا پہاڑ، ان کو آنے والے کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے اللہ ناراض ہے، مگر وہ ڈٹا ہوا ہے کہ نہیں، میں ناراض نہیں ہے، جب اس کا حکم ہوگا خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، اور مجھے اس وقت تک صبر کرنا۔ صبر کا یہ اعلیٰ ترین مقام ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو مثال دی جاتی ہے بعض دنیا میں، صبر ایوب علیہ السلام کا صبر، تو سکھایا جا رہا ہے کہ مصیبتیں دنیا میں سب کو پیش آتی ہیں، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو کبھی زندگی میں کوئی مصیبت پیش نہ آئی ہو۔ کوئی ہے ایسا؟ کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا صاحب اقتدار، بڑے سے بڑا دولت مند، بڑے سے بڑا سرمایہ دار، کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے کبھی دکھ نہیں پیش آیا؟ دکھ پیش آتے ہیں اس دنیا کے اندر، سبھی کو آتے ہیں، لیکن اس دکھ کے موقع پر ایک طریقہ وہ ہے کہ آدمی جزا فضا کرے، شکایت کرے، اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت کرے کہ یا اللہ میاں تو نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا، اعوذ باللہ، اس سے گلہ کرے۔ اور ایک طریقہ وہ ہے جو ایوب علیہ السلام نے اختیار کیا کہ یا اللہ گلہ کوئی نہیں، جو کچھ آپ کی مشیت ہے برحق ہے، میں اس کے آگے سر جھکاتا ہوں اور کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو کس طرح دور فرماتے ہیں، اس کا صبر کے ذریعے انسان کے درجات اتنی تیزی سے